بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 121 اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ فرماتا ہے اللہ زینا وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق کا جیسا کہ حق ہے تلاوت ہی اس کی تلاوت کا۔ اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بے ہی اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بے ہی اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اس آیت کو پڑھ کے ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتاب کا ذکر ہے، اس سے مراد ساری کتابیں ہو سکتی ہیں۔ مطلب جن کو زبور دی گئی وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، انجیل دی گئی اس کا حق ادا کرتے ہیں، تورات دی گئی ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور پھر قرآن جن کو دیا گیا وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب، یہ ساری اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے میں اس کا حق ادا کرنا، اس پر بات ہوگی۔ دیکھیں اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر سچائی اور صداقت کی تہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ مخالف سے مخالف میں بھی اگر کوئی خوبی کی بات پائی جائے تو اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی میں کس کو شک ہے؟ لیکن انہی معاہدین میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو قومی لحاظ سے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کتاب الہی کی تہ دل سے عزت و احترام اور سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس میں تحریف و تغیر کو راہ نہیں دیتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ اس اعتراف حقیقت میں آ گیا کہ وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حق صرف تلاوت کا ہی نہیں، ان کے جتنے اس میں قانون ہیں، جس میں احکام ہیں، انہوں نے اس میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں کی۔ یہ بھی اس کتاب کا حق ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی مذہبی کتاب تورات کی تلاوت کریں گے تو وہ قرآن کریم اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے پر خود بخود مجبور ہوں گے، کیونکہ ان کی کتاب تورات میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تعلیم دونوں کا ذکر بتفصیل موجود ہے۔ اور جن لوگوں نے پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کی تصدیق نہیں کی، گویا انہوں نے اپنی ہی مذہبی کتاب تورات کی تعلیم اور اس کے احکام سے روگردانی کی، اور ان کا کتاب الہی کو تسلیم کرنے کا دعویٰ ریت کے ٹیلے پر عمارت بنانے کے مترادف ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر بات اس طرح ہے تو پھر اس میں وہ خسارہ ہی پاتے ہیں، نقصان ہی اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جو بات ہو رہی ہے حق تلاوت کی، تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حق تلاوت کس کا؟ یعنی ساری کتابوں کا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب دی، وہ حق ادا
وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی جب پڑھتے پڑھتے جنت کا ذکر آئے تو رک کر اس کا سوال کیا جائے، جنت مانگی جائے، اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تلاوت حق ادا کرتی ہیں۔ یعنی کھلی آیتوں پر عمل کرنا، کھلی آیتوں پر عمل کرنا مطلب کہ جو سمجھ میں آتی ہیں، اکثر آیات جو ہیں وہ تمام لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ آیتیں متشابہ ہیں، ان آیتوں پر ایمان لانا، سمجھ میں نہیں بھی آتی تو ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی یہ ہے حق کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر کسی پڑھے لکھے سے پوچھنا، بغیر سمجھے نہ گزر جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن پاک کا یا دوسری کتابوں کا بھی پڑھنے کا حق۔ یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کی سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر یہ تورات انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا، رزق ملتا۔ اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لو تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یعنی تم اسے سچا جانو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی صفات اور آپ کی تابعداری کا حکم، آپ کی اتباع کی رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کی تابعداری کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، آگے تک یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور ایک اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے اگلی کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں سے ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اپنی کتاب کو پڑھا اور اس میں سب کچھ پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کا، اور پھر اگلی کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لے آئے، اس لیے اپنی کتاب کا اور اگلی کتاب کا ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے مٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ بتا دیتی ہوں، وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، یعنی پڑھے لکھے اور بے پڑھے لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مانیں تجھ پر صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے
جو بھی مجھ سے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ